کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں اور بہت سارے دوست جنہوں نے ذوالحجہ کی 67 کے بارے میں اب سنا ہے اور ان کو احساس ہوا ہے کہ ذوالحجہ کی 67 کتنی زیادہ سخت، کٹھن اور پریشان کن ہوتی ہے۔ ذوالحجہ جب بھی رجعت میں آتا ہے یا کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے یا پہلے، دوسرے اور 12واں خانہ میں آتا ہے، تو ذوالحجہ سیٹرن یا شنی اس کے جو نحس اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹو ریز جو ہیں، وہ اہل زمین کو متاثر کرتے ہیں۔ ذوالحجہ اگر بادی برج میں داخل ہو، جیسے کہ اب بادی برج میں داخل ہے، تو ہوا میں زہریلا اثر ہوتا ہے، ہوا جو ہے وہ زہریلی ہو جاتی ہے، گیسز کے حادثات ہوتے ہیں، سلنڈر پھٹنے یا اس طرح کے حادثات، ہوائی حادثات ہوتے ہیں، یعنی ایروپلین کریش ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایروپلین کریش ہو گیا، تو یہ قدرتی کسی نہ کسی سیارے کے نحس اثرات ہوتے ہیں جو ان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ذوالحجہ جب بھی بادی برج میں آتا ہے، جیسے کہ برج دلو میں ہے، تو اس کے نیگیٹو ریز یہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا تعلق جو ہے برج دلو کا ٹانگوں کی طرف ہے، تو ٹانگوں میں ان کو چوٹیں لگ سکتی ہیں لوگوں کو۔ یہ اس طرح کے تکالیف ہوتے ہیں۔ اور فصل میں، یعنی ذوالحجہ اور عطارد دونوں بیٹھے ہیں ایک ہی خانہ میں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی ہاؤس میں بیٹھے ہیں، تو ذوالحجہ کا تعلق اگر بیڈ افیکٹ دیتا ہے تو زہریلی ہوا ہوتی ہے، وائرس والی ہوا ہوتی ہے، یا دوسرے کہیں کہ بیکٹیریل ہوا ہوتی ہے۔ تو ذوالحجہ کی 67 کی وجہ سے فصلوں میں جراثیم لگتے ہیں، فصلوں کو بیماریاں لگتی ہیں، کاشتکاروں کو جو سبز رنگ کی اشیاء ہوں گی ان کو جو ہے جراثیم یا بیماری لگتی ہے، کیونکہ ہوا میں جو ہے زہریلا مادہ یا ہوا زہریلی ہو جاتی ہے، پھر وائرل انفیکشن ہو سکتے ہیں، پالیوشن کی جو بیماریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سارے افیکٹس جو ہوتے ہیں، یہ ذوالحجہ برج دلو میں یا سیٹرن ان ایکویرس میں اگر بیڈ افیکٹ دے رہا ہے اس وقت ہوتے ہیں، اور ساتھ میں کیونکہ عطارد اس کے ساتھ ہے اور ریورس ہے وہ بھی، تو اس کے بھی جو میلفک افیکٹس یا بیڈ افیکٹس ہوں گے وہ اس کو متاثر کرتے ہیں۔ تو صدقات میں کیا چیزیں صدقات ہونی چاہیے؟ تو
برج دلو جو ہے نباتات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہربل ہے۔ ہربل اشیاء جو کہ بلیک کلر میں ہوں اور عطارد کی طرف سے گرین کلر میں ہوں، وہ جو ہربل ہوں، ہربل کے بیج ہوں، پتے ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، جڑیں ہوں، یعنی وہ ہربل اشیاء جو کہ برج دلو اور برج دلو سیارہ عطارد اور زحل دونوں کے ساتھ ہوں، تو ان اشیاء کو مکس کر کے بطور صدقہ جانوروں کو، وہ جانور جو کہ گھریلو جانور ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، اگر وہ نہ ملیں تو بحالت مجبوری سواری والے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن فرسٹ جو ہے ہمارا پہلا جو آپشن ہوگا کہ جانور جیسے مینڈے ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے اور بھینس ہیں، جیسے ہم سندھی میں مہ بولتے ہیں، وہ ہے، تو یہ اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو گھاس کھلائیں گے اور ان کو کالی دال ماش ثابت کھلائیں گے، تو یہ صدقہ ہو گیا۔ اور کوشش کر کے جب تک زحل برج دلو میں بیٹھا ہے تو کوشش کر کے ہمیں یہ صدقات منگل کے دن یا جمعرات کے دن دیتے رہنا چاہیے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، سب کی طرف سے یہ صدقہ آپ کرتے رہیں گے تو زحل کے جو بد اثرات ہوں گے وہ ختم ہوں گے۔ اب آتے ہیں زحل نباتات، تو نباتات میں نباتاتی تیل جو ہے وہ بھی اس میں بطور صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو زحل کے 5ویں کھانے میں راہو بیٹھا ہوا ہے، اور راہو کے ساتھ جو ہے وہ کالی رائی جو ہوتی ہے، ایک سفید رائی ہوتی ہے، ایک کالی رائی ہوتی ہے، یعنی سرسوں کا تیل یا سرسوں کی کھل، یہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ بروز منگل جو ہیں جانوروں کو کھلائیں گے۔ وہ جانور جو کہ دودھ دیتے ہیں، جیسے بھیڑ، بکری اور بھینس یا گائے، ان جانوروں کو آپ جو ہیں یہ تیل جو ہوتا ہے سرسوں کا تیل وہ کھلا سکتے ہیں، تو ان کا جو ہے آپ کے اوپر جو بد اثرات ہیں وہ نہیں پڑیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھیں، پہلے پاکیزہ طہارت کریں، طہارت کے بعد آپ یکسو ہو کے بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور پھر وہ گھاس، وہ جو دال آپ نے بطور صدقہ استعمال کرنی ہے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اس کے اوپر آپ جو ہیں یا رافع یا رزاق یا فتح یہ پڑھیں گے۔ یا رافع 2300 مرتبہ پڑھیں گے، اور یا فتح 499 اس کے اعداد ہیں، آپ اپنے نام کے مطابق یا کم از کم اس اسم کے مطابق بھی پڑھ لیا کریں۔ اور یا رزاق، اس کے اعداد 308 ہیں، تو وہ آپ 308 کم از کم پڑھ سکتے ہیں، اگر زیادہ تعداد کریں گے تو بھی بہتر ہے۔ خوشبو وغیرہ کریں، اور پھر آپ درود شریف کے بعد اپنے اوپر سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر دم کریں گے، اور دم کرنے کے بعد اپنے اور اپنے گھر والوں کے سر سے 7 مرتبہ ان کو واریں گے، اور وار کے
ان کو ایسی جگہ پہ جہاں پہ جانور ہوں وہاں دے کے آئیں، یا کہیں کھلا میدان ہو جہاں سے جانوروں کا گزر ہو وہیں پہ آپ رکھ چھوڑیں۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی آدمی کا کراسنگ نہیں ہو، یا اس طرح کریں کہ خود ہی جانوروں کو کھلا کے آئیں اپنے ہاتھ سے۔ اس کے اوپر کسی کی کراسنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی چوراہے پہ نہیں پھینکنا، کیونکہ اگر آپ چوراہے پہ پھینکیں گے کوئی اور اس کے اوپر سے کراسنگ کر جائے گا تو وہ بندش، وہ تکلیف اس کو جو ہے لگ جائے گی۔ تو کوشش کریں اس طرح سے نہیں کریں، بلکہ آپ جہیں بھی بھینس کوئی رکھتا ہے یا بکریاں رکھتا ہے یا کچھ اور، تو ان کو وہ کہیں کہ یہ آپ ان کو کھلائیں، اور وہ آپ کے جو ہیں سے لے کے ان کو کھلا دے گا اسی ٹائم۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار، ناریل جو ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے راہو کا، لیکن اگر کچھ ممالک میں ناریل کا آپ صدقہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ دریا یا نہر یا سمندر کے کنارے جائیں اور وہاں پہ ڈبکی لگائیں، غسل کریں۔ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو پھر آپ کسی برتن سے اس پانی کو نکال کے اور اس پانی پہ جو ہے اسماء پڑھیں اور پھر اس سے غسل کریں۔ پانی کو اس جگہ پہ بہائیں جہاں سے اس کے کسی گندے نالے میں نہیں جائے پانی، اور نہ ہی کسی کی کراسنگ ہو۔ تو اس سے جو ہے آپ کے اوپر سے جو اثرات بندش ہوں گے یا زحل کی سارستی کی جو نحوست ہوگی وہ کٹتی جائے گی۔ اب اس کا تیسرا طریقہ جو کہ عاملین کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں جن کو کچھ عملیات کی سوجھ بوجھ ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، اور یہ سریع الاثر ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زحل جو ہے اس کا جو دوست ہے، زحل کو جہاں شرف ہوتا ہے وہ برج میزان ہے، اور برج میزان کا سیارہ زہرہ ہے۔ تو زہرہ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ زحل کی بندش کو توڑتے ہیں، اور برج میزان کے حروف را اور تا ہے۔ تو را سے یا رافع یا رزاق یا رحمان یا رحیم، اس طرح سے یہ اسماء ہیں۔ ان کے پڑھنے سے زحل کی نحوست کٹ جاتی ہے۔ اب وہ کیسے کاٹیں گے؟ ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا زہرہ سیارے کی ساعت کو، وہ ساعت جو وینس سے بلانگ کرتی ہو۔ اس ٹائم ہم وینس کے بخورات، وینس کے جو لوازمات ہیں اس کو استعمال کریں گے، اور کوئی بھی فرد جس کے اوپر زحل کی سارستی ہوگی اس سارستی کی کاٹ کی نیت سے، تو ایسے حالات میں ہمیں جو ہے اس فرد کے لیے، یا آپ خود کرتے ہیں یا اگر عامل اس فرد کے لیے کرتا ہے، تو زہرہ کی ساعت کا انتخاب کرے۔ زہرہ کی ساعت کیا ہے؟ زہرہ کی ساعت اگر آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جمعے کے دن صبح سورج طلوع ہونے سے تقریباً 1 گھنٹے تک رہتی ہے، تو آپ کو اس میں شروع کرنا ہے۔ لیکن آپ کی پڑھائی چاہے 2 گھنٹے میں مکمل ہو، 3 گھنٹے میں مکمل ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان اشیاء کے اوپر جو زحل سے منسلک ہیں، یا جیسے اب جو ہے گھاس اور کالی دال ماش ہے، تو ان کو سامنے رکھ کے اور زہرہ کی ساعت میں، اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور رجال الغیب کو پیٹھ پہ رکھنا ہے، سامنے نہیں رکھنا۔
अब पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है। अजबिया अमवाकील बेहक रा या राफ़, अजबिया अमवाकील बेहक रा या राफ़, अजबिया अमवाकील बेहक रा या राफ़, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रज़ाक, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रज़ाक, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रज़ाक, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रहमान, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रहमान, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रहमान, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रहीम, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रहीम, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रहीम, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रऊफ़, अजबिया अमवाकील बेहक रा या रऊफ़। अगर मेरा तलफ़ुज़ आप लोगों को सही नहीं लगता या सही समझ में नहीं आता तो आप कारी हज़रात से पूछ सकते हैं। और इसके ऊपर जो है मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में ज़ुहल की तस्बीह बताई थी, तो उसका जो है अजबिया कसफ़ाइल बेहक या फ़त्ताह या रज़ाक। तो ज़ुहल के दिन का जो मौकिल है उसको बेहक लगा के पीछे से या फ़त्ताह या रज़ाक, या फ़त्ताह या रज़ाक उलमाए जफ़र ने ये ज़ुहल से मंसूब जो है वो एक तस्बीह बना दी है। इसके पढ़ने से, ये सब पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर सूरह फ़ातिहा, तो सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा के बाद जो है हमें तो इस तरह से उसको पढ़ के और अपने सर से वार के इन अशिया को जो है जानवरों को खिलाना पड़ेगा, तो ज़ुहल की 67 जो है वो कट जाएगी। अब ये आप ये समझें कि ये सिर्फ़ एक चीज़ के लिए मैंने बताया है कि ज़ुहल जब बुर्ज दिलों में दाखिल हो और कमज़ोर पोजीशन में हो, या जिन लोगों की अभी 67 चल रही है उनके लिए अभी ये असरात होंगे। लेकिन अगर हम किसी और फ़र्द को हम देखेंगे तो उनके लिए उनकी चीज़ों में तब्दीली हो जाती है और उनके जो है जो पैदाइशी ज़ायचा होता है या नेटल चार्ट होता है उसको देखते हुए हम जो हैं उसमें तब्दीली कर देते हैं। तो अगर बहुत सारे हमारे दोस्त जो होते हैं वो सदक़ात निकालते रहते हैं, फ़ायदा नहीं होता, तो उनकी एक ख़ास वजह ये होती है कि नेटल चार्ट में जो ज़ुहल की जो प्लेसमेंट होती है, जहाँ पे ज़ुहल बैठा होता है, उसके साथ कौन से सयारगान की जो है बेड नज़र होती है या बद नज़र होती है, और उनके सदक़ात में तब्दीली होती है। और लाजमन नहीं है कि वो गाय, बैल, भेड़, बकरियों को जो है या भैंसों को खिलाएं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे प्लेसमेंट की वजह से ज़ुहल की 67 जो है उसके सदक़ात में तब्दीली होती है। अब अगर कोई ये कहे कि इससे मुकम्मल आपको जो है सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। जैसे सूरज निकलता है, धूप और गर्मी की शिद्दत की वजह से आदमी साया देखता है, पानी ठंडा देखता है या गुस्ल करता है ताकि गर्मी की हिद्दत को कम किया जाए। और अगर सर्दी होती है तो कोशिश करता है कि गर्म कपड़े पहने और अपने आप को सर्दी से बचाए। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इल्मुल तदबीर दिया है, जबकि जो उसका नेचुरल प्रोसेस है वो अपनी जगह पे चलता रहता है। हमें अपनी तदबीर करनी है, अपनी तरफ से उसका एक प्रिकॉशन करना है ताकि आप उनके अफेक्ट्स से जो हैं बच जाएं। तो कोशिश करके जो भी भाई मुझसे अगर व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तरफ से सलाम करके वॉइस छोड़ दें और रिटन में, क्योंकि आप जो तारीफ़ लिखेंगे वो रिटन में लिख लिया करें, वॉइस में नहीं, रिटन में लिख लिया करें और मुकम्मल तौर पे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ मस्ट लिखें
اور جو نام ہے آپ کا، جو ڈاکیومنٹری نام ہے وہ بھی لکھ لیا کریں۔ تو جب مجھے فارغ وقت ہوگا تو میں آپ لوگوں کا جو نیٹل چارٹ ہوگا وہ اور ان کے صدقات جو ہیں آپ لوگوں کے جو ہے نمبر پہ میں ادھر لکھ دوں گا، اور ان کو دیکھ کے آپ جو ہے عمل کریں گے تو آپ ان مسائل سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مجھے بھی پریشان کرتے رہیں گے تو مجھے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کی سب لوگوں کی کالیں اٹینڈ کروں، سب لوگوں کو جو ہے، کیونکہ سارا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے، مجھے اپنا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے جو ہیں نیٹل چارٹ جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، آپ لوگوں کے جو ہیں نام ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف عملیات بتائیں، تو عملیات میں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ایک ہی عمل ہوگا تو ہر بندے کا، میں نے اپنے جو ہے سابقہ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہر بندے کے نام سے جو اگر میچنگ نہیں ہوگے حروف تو بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر ان کے جو سیارے الٹے ہوں گے، جو عامل ہے جو پڑھنے والا ہے، تو ان کے اوپر جو رجعت ہوگی اس کو ہینڈل کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیروں پہ پڑے ہیں یا بیکار پڑے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بوجہ شیاطین کے نزول کے ان کو رجعت ہو جاتی ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو شوق دلانے کے لیے لوگ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا سے کیا بتائیں گے۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اوٹ پٹانگ جو ہیں باتوں سے بچیں اور صحیح طریقے سے عملیات کو دیکھیں اور سمجھیں۔ میرے عملیات اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔ اجبیا کلکائل بیک جیم یا جبار، اجبیا غلائل بیک نون یا نافع، اجبیا سکیتائل بیک یا یاسین، اجبیا قاف آئل، اجبیا اطرائیل بیک کاف یا قدوس، اجبیا سرحماقیل بیک فا یا فتح، اجبیا شرفائل بیک زا یا ذکی، اجبیا حمزائل بیک شین یا شکور۔ تو یہ نکات والے حروف جو ہیں ان کی تخلیص شدہ با موکل جو ہے یہ ان کا جو ہے عمل ہے، ان کو با موکل پڑھا جائے گا۔